اٹھ کے جا، اٹھ، ہاتھ ملا، دوڑ دوڑ دوڑ، اب دوڑے گا، دوڑ۔ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سر عام کے نام سے، جو ARY ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہے، یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی ARY کا ہی QTV تھا، لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانیاں انہوں نے QTV کے ذریعے پبلک میں عام کی۔ اس پروگرام کے جو روح رواں ہیں سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی، سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلکلی۔ ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے، جو آج کل برننگ ایشو ہے، اور ابھی تک منطقی انجام تک تو وہ مسئلہ نہیں پہنچا، لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیئر کے طور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں۔ ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے، شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے، حفظہ اللہ تعالی، ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے۔ تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھیں، جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے، اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے، پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے۔ یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے، یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری 2 نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، جذبات کی روشنی میں نہیں۔ تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ، ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں، کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں، پیچ نکل رہے ہیں، گولیاں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو، آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں، کوئی زنگ نہیں لگا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے، تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔
اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں. تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے، ایلوژن کہہ لیں آپ، نظر بندی، یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر، تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے. اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا، اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا، تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے، تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے، ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں. اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں، جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی، جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے. پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، تسی ختم نبوت پہ کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے، اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے، مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا، اس لیے اس نے دفاع کیا. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے، آج ہے 28 جنوری 2024، آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبع سنابل، اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے؟ اور یہ 100 سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی. 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں جبھی وہ دفاع کر رہے تھے نا، ادروائز وہ کہتے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں، انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک فتویٰ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی، جان نہیں چھوٹے گی بھائی، یہ تو ایک عبارت تھی، ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتویٰ. اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ خیر یہ میں ایک ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اقرار الحسن صاحب، اور نہ سوئے تو ہے ختم نبوت دا تھوڑا کے لینا دینا. فراڈیو، تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے، جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. تو یہ طریقہ واردات ہے، اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں. ہاں اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے. اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ، تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی، تو اپنی نکال کے ذرا بتا، باقیوں کو چھوڑ. جو بزرگ کہتا نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے، سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے.
انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی پلی لینا، بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں، اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر. مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہم السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے. بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے. وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات، ہم مانتے ہیں ان کو. لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو، کر کے بتاؤ، ہم مان لیں گے. یہ گھوڑا یہ میدان. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر، تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے. اور اس وقت ان کے مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے آستانے ہیں، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے، میڈیا، اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات. یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو، روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی ہیں. اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی. ہاں، وہ بھی یہی کچھ تھے. یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ مسٹسزم ہے، جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنس کے اندر بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے. ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں. اور کتنا وہ یعنی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں. اور اس طرح کے، یہ بھائی ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شعبدہ بازی ہے، استدراج ہے، اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے. یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے. تو وہ گواہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے. مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم. سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی. اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے. جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے. آسا پھینکا، اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا، دوبارہ واپس آ گیا. لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما. موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا. یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے. موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا. پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا. جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے استدراج کیا، ایلوژن کیا، نظر بندی کر دی. وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو، ایکچولی نہیں تھی. ذہن میں رکھیے گا کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. نظر بندی ہوتی ہے. قرآن میں الفاظ ہیں کہ
وہ ان کو نظر آئیں اس طرح، کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی، سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں، سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے، کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے، لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں، نان لیونگ تھنگس سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی، یہ بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے بھائی۔ وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک، آسا پھینکا، ان کو تو نہیں پتا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں۔ اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا، اسی لیے خوف کھا گئے نا، ورنہ کہندے ہے قرآن میں الفاظ ہیں خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں، تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ۔ اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل، وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے، ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا۔ دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے، تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا۔ اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو راستہ بنا دے گا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے، اور نہ اس نے کرنا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی پیچھے نہیں ہونا تھا، ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے۔ تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی؟ آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں، آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے، آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی، یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے۔ میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ، وہ نہیں بنے گا، وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس، جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا۔ یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ، اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے، کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ کرامت کو ہم مانتے ہیں، کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا۔ ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں۔ کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا، ہاں دعا کریں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں، کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا، سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے۔ مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا، اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، تو ان کے جملے سننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا، اس نے کہا حضرت جائیں آپ، دیٹس آل، کافی ہے۔ انہوں نے کہا نا، ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی۔ کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی، اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی، کس جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے، کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے، اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی، اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو کرامات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے، ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا، اس دفعہ تو قحط سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا اچھا. وہ گھر سے نکلے, اپنی زمین میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے. واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ. اب کانفیڈنس لیول دیکھیں, نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروائے ہوئے. انس ابن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی, اس میں کوئی یہ اس کو پتہ کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا, انہوں نے کہا ٹھہر جا ہونے میں تکنا اینڈ اشارہ کی تب بدلا نو وہ تو ٹورے اینج ملے. نہیں ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہاں دعا مانگی بھائی, قبول ہوگی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, ان کے ذریعے توسل تیری طرف اختیار کرتے تھے, ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا. اب ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قحط پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی. دیکھ لیں, تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی؟ ہم کرامات کے ماننے والے ہیں, ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اس سے بڑی کیا کرامت ہے 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے 1200 سال کی تمہاری جعلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دی ہیں. اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. 12 سالوں میں 1200 سال کی فراڈ پہ مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں. بالکل کرامت کو کون نہیں مانتا؟ اور تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمراہ ہوتے تھے نا, اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں, ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا, ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے. اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دی ہے. تو بتاؤ کہ باباؤں کے بابا کون ہیں؟ اور یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ میرے کلپ کاٹ لیتے ہیں ہاں اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دعوے کر رہے ہیں. بھائی انجینئر صاحب نے کیا دعویٰ کرنا ہے؟ نہ ہم نے چندہ بک بنائی کوئی, نہ کوئی مسجد بنائی, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں, تمہیں مسلمان سمجھیں. اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پہ آپ چلے جائیں, جوتیوں کے اوپر بھی نا 50 روپے کا ٹوکن لگایا ہوا ہے. یہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں, ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہوا ہے فری. ہوں دسو وڈا کیڑا داتا ہویا پھر؟ وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں نا تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں, اس کے بعد سموسے بھی, دودھ پتی بھی اپنی جیب سے, اور چندہ بھی نہیں لیتے. ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہویا؟ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں, یہاں آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا, ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں والی نکال دی ہے. ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں. دروازہ کھولے اندر بھی چلے جائیں گے. ہاں کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی. یہ ہمارے جیلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے, اور جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں 1992 میں سیلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا, اور میں نے اس مزار کی خود صفائی کی ہوئی ہے. اس وقت میں بریلوی تھا, اور 6-7 مہینے تک 5-6 فٹ تک آلموسٹ یا 4 فٹ تک وہ پوری دیواریں کالی نہیں جب تک نیا پینٹ نہیں ہوا, کیچڑ کے نشان کی وجہ سے. لیکن جھوٹ مشہور ہے, جتنا مرضی مشہور کرنا ہے, جھوٹ بولو اور بولو, ہاں جتنا مرضی بولو, کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ سب کچھ ان کا جو ہے فراڈ کے اوپر مبنی ہے. یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے, اور آج معاملات لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گئے ہیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں, آج بھی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو ان کا یہ فراڈ سارا اسی طریقے سے چلتا رہتا.